آج کی تلاوت میں ایمان والوں کے لیے کوئی بنیادی ہدایات بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ تبلیغ میں افراط و تفریط سے احتراز کیا جائے۔ نہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، نہ کم کر کے پیش کیا جائے۔ افراط و تفریط سے احتیاط لازمی۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو اپنے مرکز سے تعلق ختم نہ کرے، مرکز سے اس کا تعلق رہنا یہ بہت ہی ضروری۔ اور تیسری بات فرمایا رسومات جاہلیت سے بچنا لازمی۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہالت کی رسومات سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہماری غمی خوشی کی تقریبات میں تقریباً زمانے جاہلیت کی رسومات پائی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ انہیں چھوڑنا چاہیے۔ چھوڑنا تو دور کی بات، بلکہ اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جس وجہ سے رسم بدعت بن جاتی ہے۔ رسم و بدعت میں یہی فرق ہے کہ ایک رسمی عمل ہے، اگر اس کو آپ عبادت سمجھو گے، لازم سمجھو گے، وہ بدعت بن جائے گی۔ اور آج یہی صورتحال ہے۔ ہم رسم کو رسم تک نہیں رکھتے، ہم اس کو باقاعدہ لزوم کی صورت میں لیتے ہیں اور اسے ثواب کا ذریعہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدعت بن جاتی ہے، تو اس سے بچنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ زمانہ جاہلیت سے، رسومات جاہلیت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حصول جذبہ توحید، اگر وہ چاہتے ہو کہ توحید کا جذبہ حاصل ہو جو بنیاد ہے ایمان کی، حصول جذبہ توحید، یہ تمسک بکتاب اللہ سے لازم آئے گا۔ قرآن سے جڑے رہیں گے تو توحید پہ قائم رہیں گے۔ اگر میں جذبہ توحید کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن کے ساتھ نتھی رہنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو جاننا ہوگا۔ اور فرمائے ترک اتباع کتاب اللہ، اگر قرآن کو چھوڑ دیا، ترک اتباع کتاب اللہ، یہ ابتلاء شرک کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم ہم کوشش شروع کر دیں کہ ہم اس کا ترجمہ سیکھ لیں، کم از کم اس کا ترجمہ ہم سمجھ لیں۔ یہ ایمان والے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، اور یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں کہ ایک تو افراط و تفریط سے بچیں، جہاں بھی ہو اپنی مرکز سے رابطے میں رہیں، زمانے جاہلیت کی رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں اور قرآن سے جڑے رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا تعلق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قرآن سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ قرآن اور روزے کو شفاعت کا ذریعہ بنا، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے کل یہاں پڑوس میں ساتھی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ آج ہمارے زمزم کلات کے مزمل صاحب، ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما۔ اللہ تمام حاضرین کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ